ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يريد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يريد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سورہ آل عمران کی تفسیر چل رہی ہے۔ گزشتہ مجلس میں 140 پر 3 آیتوں کی تفسیر مکمل ہوئی تھی۔ آج کی اس مجلس میں 3 آیتیں اس کی تفسیر کرنا ہے۔ آیت نمبر 140 پر 4، 40 پر 5 اور 40 پر 6۔ جو باتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں وہ غزوہ احد کو تازہ کر رہی ہیں، یعنی کہ غزوہ احد اور غزوہ بدر یہ 2 جنگوں کے بارے میں پیچھے بات گزری ہے۔ پہلا غزوہ غزوہ بدر ہے، سن 2 ہجری میں پیش آیا۔ دوسرا غزوہ غزوہ احد ہے، سن 3 ہجری میں پیش آیا۔ غزوے کے تعلق سے کچھ باتیں یہاں ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ آیتوں کا ترجمہ پہلے سن لیتے ہیں۔ وما محمد الا رسول، اور محمد رسول ہی تو ہیں۔ قد خلت من قبلہ الرسل، آپ سے پہلے اور بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں۔ افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، سو اگر آپ کا انتقال ہو جائے یا آپ شہید ہی ہو جائیں تو کیا تم لوگ الٹے پھر جاؤ گے؟ ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، اور جو شخص الٹا پھر بھی جاوے گا تو خدا تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ وسيجزي الله الشاكرين، اور اللہ رب العزت جلد ہی شکر کرنے والوں کا بدلہ عطا فرمائیں گے۔ وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا، اور کسی شخص کو موت آنا ممکن نہیں بدون حکم خدا تعالیٰ کے، اس طور سے کہ اس کی میعاد معین لکھی ہوئی رہتی ہے۔ ومن یرید ثواب الدنیا نؤتہ منہا، اور جو شخص دنیاوی اعتبار سے محنت کرتا ہے، یعنی دنیا کے اعتبار دنیا کے لیے محنت کرتا ہے تو ہم اس کو دنیا کا حصہ دے دیتے ہیں۔ ومن یرید ثواب الآخرۃ نؤتہ منہا، اور جو شخص اخروی نتیجہ چاہتا ہے تو ہم اس کو آخرت کا حصہ دیں گے۔ وسنجزی الشاکرین، اور ہم بہت جلد شکر کرنے والوں کا بدلہ عطا کریں گے۔ تیسری آیت وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، اور بہت نبی ہو چکے ہیں جن کے ساتھ ہو کر بہت اللہ والے لڑے ہیں۔ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا، سو نہ تو ہمت ہاری انہوں نے ان مصائب کی وجہ سے جو ان پر اللہ کے راستے میں واقع ہوئی، اور نہ ان کا زور گھٹا، ومستقانوا، اور نہ وہ دبے۔ اللہ یحب الصابرین، اور اللہ رب العزت کو ایسے مستقل مزاجوں سے محبت ہے۔
یعنی صبر کرنے والوں سے اللہ کو محبت ہے۔ تو یہ آیتوں کا ترجمہ ہو، یعنی کہ یہاں غزوہ احد کے تعلق سے کچھ باتیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ غزوہ احد کے تعلق سے پیچھے بات گزر چکی تھی کہ غزوہ احد میں اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ یہ تھا کہ بھئی یہ جنگ جو ہے مدینے میں ہو کر لڑیں، لیکن کچھ نوجوان صحابہ تھے جو بہت ہی جوش میں تھے اور بہت ہی جو ہے ان کے اندر جذبہ تھا کہ کسی بھی طریقے سے جو ہے جنگ مدینے میں ہو کر نہیں لڑیں گے، بلکہ مدینے سے باہر میدان میں جنگل میں جائیں گے، وہاں جا کر جنگ لڑیں گے۔ جیسا کہ آج کل بہت سارے نوجوان دین کے نام پر جو ہے مرنے کے لیے اور لڑنے مارنے کے لیے تیار رہتے ہیں، تو ایسے ہی جو ہے وہ زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ صحابہ نوجوان تھے، وہ صحابہ پہلے جنگ میں شریک نہیں ہوئے تھے، یعنی کہ غزوہ بدر جو ہوا تھا اس میں شریک نہیں ہوئے تھے، تو وہ صحابہ کے اندر جذبہ بہت تھا کہ بھئی اس کے بعد کوئی جنگ ہو تو ہم جو ہے پوری جان قربان کر دیں گے۔ تو اس جذبے سے حضرات صحابہ جو چھوٹے صحابہ تھے انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی نہیں، ہم مدینے میں رہ کر جنگ نہیں لڑیں گے بلکہ باہر جائیں گے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہی تھی کہ بھئی جنگ جو ہے مدینے میں رہ کر لڑیں، اور بڑے صحابہ جو تھے ان کا بھی ارادہ یہی تھا کہ کسی بھی طریقے سے جنگ جو ہے مدینے کے اندر ہو کر لڑیں، لیکن کچھ نوجوان صحابہ تھے انہوں نے نہیں مانا، تو ان کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو کر نکل گئے، اور بڑے صحابہ جو تھے وہ بھی خاموشی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نکل گئے۔ نکلنے کے بعد میدان میں پہنچے، میدان میں پہنچنے کے بعد 50 صحابہ کی ایک جماعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرمائی اور ایک پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑا کر دیا، اور اللہ کے نبی نے ان سے کہا کہ بھئی جب تک ہمارا حکم نہ ہو آپ کیا نہ کرو، پہاڑ سے نیچے نہیں اترو، کچھ بھی ہو جائے آپ کو وہیں رہنا ہے پہاڑ کے اوپر۔ لیکن شروع میں کیا ہوا، جنگ ہوئی تو ہر طرف سے مسلمان کافروں کے اوپر بھاری پڑے ہوئے، کافر جو ہے ادھر ادھر چاروں طرف سے بھاگ رہے ہیں جان بچا کے، اور پوری جنگ جو ہے ایسا لگ رہا تھا کہ پوری جنگ اب ختم ہو چکی ہے۔ تو وہ جو پہاڑ کے اوپر 50 صحابہ تھے ان کے اندر جو ہے اختلاف ہو گیا، کچھ صحابہ کہنے لگے کہ بھئی جنگ ختم ہو گئی ہے، چلو میدان میں جاتے ہیں، جا کر مال غنیمت حاصل کرتے ہیں۔ تو کچھ صحابہ نے کہا، امیر جو جماعت کے امیر تھے انہوں نے کہا کہ بھئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہے کہ جنگ ہو یا نہ ہو، جنگ ہم جیتے یا ہارے، ہر حال میں آپ کو وہیں رہنا ہے، جب تک ہمارا حکم نہ ہو آپ پہاڑ سے نیچے نہیں اتریں گے، یہ اللہ کے نبی کا حکم ہے۔ تو یہ باتیں ہوتی رہی، تو آخر میں بہت سارے صحابہ جو ہے کتابوں میں لکھا ہوا ہے تفسیروں میں 50 صحابہ میں سے 40 صحابہ پہاڑ سے نیچے اتر کر میدان میں آ گئے۔ اب کافر جو تھے بھاگ رہے تھے، جدھر راستہ ان کو مل رہا ہے ادھر بھاگ رہے ہیں جان بچا کے۔ تو اتنے میں دیکھا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بہت ہی جنگ کے اعتبار سے بہت ہی جو ہے جرری صحابی تھے، بہت ہی بہادر صحابی تھے، اور بہت ہی جو ہے آپ کے پاس جنگ لڑنے اور جنگ جیتنے کی ایک بہت ہی جو ہے آپ کے پاس بہت ہی اچھا تجربہ تھا۔ تو انہوں نے اس وقت ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، کافروں کی طرف سے آئے تھے جنگ کرنے کے لیے۔ تو جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ بھئی پہاڑ کی چوٹی پہ جو صحابہ تھے وہ صحابہ جو ہے اپنی جو ہے جگہ چھوڑ کے میدان میں آ چکے ہیں، تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اپنے کچھ ساتھیوں کو لے کر پیچھے سے حملہ کر دیا۔ جیسے ہی پیچھے سے حملہ ہوا تو 10 کے 10 صحابہ شہید ہو گئے، 10 کے 10 صحابہ شہید ہو گئے۔ اب وہ راستہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہاڑ پر کھڑا کیا تھا صحابہ کو اس وجہ سے کہ ہو سکتا ہے دشمن اس راستے سے ہمارے اوپر آ جائے، ہمارے اوپر حملہ کرے، تو اس لیے اس راستے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کھڑا کر کے بند کر دیا۔ جب ان لوگوں نے دیکھا کافروں نے کہ بھئی وہ راستہ خالی ہے، تو ایک دم جو ہے اس راستے سے پورے کے پورے کافر آ کر مسلمانوں کے اوپر گر پڑے۔ تو یہ جو ہے چاروں طرف سے اب جو ہے کافر مشرک جو ہے اب مسلمانوں کے اوپر صحابہ کے اوپر آ گئے، تو صحابہ پورے کے پورے بیچ میں آ گئے، گول جو ہے چاروں طرف سے کافر ہیں، چاروں طرف سے مشرک ہیں، چاروں طرف سے جو ہے قتل جو ہے چل رہا ہے، چاروں طرف سے جو ہے صحابہ شہید ہو رہے ہیں۔ تو اتنے میں ایک آدمی
جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے اوپر پتھر سے مارا. پتھر سے مارتے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر لوہے کی ٹوپی تھی، تو اس ٹوپی کے کڑیاں جو تھیں وہ کڑیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار میں یعنی آپ کے کلے پہ گھس گئی. آپ کے چہرے سے خون نکلنا شروع ہو گیا. اس کے بعد اور ایک آیا اور ایک آ کر آپ کو دھکا مارا اور آپ کے اوپر وار کیا، تو آپ کے سامنے کے دانت شہید ہو گئے. آپ کے سامنے کے دانت شہید ہو گئے، آپ زخمی ہو گئے. اور جیسے ہی آپ کے بازو میں ایک صحابی تھے، انہوں نے پورا جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کی کوشش کی، لیکن بچا نہیں سکے. وہ آدمی اس صحابی کو قتل کر دیا. قتل کر کے اب ایک آواز اٹھا دیا کہ بھئی اللہ کے نبی کو ہم نے جو ہے نعوذ باللہ قتل کر دیا. جیسے ہی یہ خبر پھیلی تو صحابہ پورے کے پورے ایک دم جو ہے بے جان ہو گئے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی حضرات صحابہ کے لیے سب کچھ تھے. جب اللہ کے نبی ہی دنیا میں نہ ہو تو پھر صحابہ کا کون جو ہے یار و مددگار ہو سکتا ہے، کون جو ہے حضرات صحابہ کو سنبھال سکتا ہے. تو جیسے ہی حضرات صحابہ نے یہ بات سنی کہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے شہید ہو چکے ہیں، آپ کا انتقال ہو چکا ہے، تو بعض صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ جہاں کھڑے تھے وہیں بیٹھ گئے اور وہیں جو ہے ان کا انتقال ہو گیا، وہیں جو ہے انہوں نے جو ہے اپنی جان دے دی. تو ایسا حال مسلمانوں کا ہو گیا. اب صحابہ کے دل کے اندر یہ بات آنے لگی، کچھ صحابہ جو ہے سوچنے لگے کہ بھائی اب تو ہمارے درمیان جو ہے اللہ کے نبی موجود نہیں ہے، چلو ہم کیا کرتے ہیں، ابو سفیان سے جا کر پناہ لے لیتے ہیں. ابو سفیان جو اس وقت جو ہے کافروں کا بڑا بن کر آیا ہوا تھا، بعد میں جا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں مسلمان ہو کے آپ جو ہے مسلمان ہو رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ جو ہے کافروں کی طرف سے تھے. تو کچھ مسلمانوں نے سوچا کہ بھئی کیوں نہ ابو سفیان کے بعد جاتے ہیں، وہ کافروں کا بڑا آدمی ہے، سردار ہے، بادشاہ ہے، حاکم ہے، تو اس کے بعد جا کر کیا کریں گے، اپنے جو ہے کچھ جو ہے اپنے بارے میں کچھ بات کہیں گے، کچھ بات کہہ کر ان سے جو ہے اپنی جان چھڑائیں گے. تو جیسے ہی حضرات صحابہ کے دل میں یہ بات آئی تو اللہ رب العزت نے آیتیں اتار دی. یہی آیتیں وما محمد الا رسول، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. لیکن آگے اللہ فرما رہے ہیں قد خلت من قبلہ الرسل، آپ سے بھی پہلے بہت سارے رسول آئے، بہت سارے رسول دنیا میں آئے. افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، سو اگر آپ کا انتقال ہو جائے، آپ جو ہے آپ کی زندگی ختم ہو جائے، دنیا سے چلے جائیں، تو کیا آپ اللہ کے نبی کے انتقال ہونے کی وجہ سے آپ جو ہے دین سے پھر جائیں گے، آپ جو ہے الٹے پیر چلے جائیں گے؟ یہ بات اللہ کی طرف سے بات جب نازل ہوئی تو حضرات صحابہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی. تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو سن کر حضرات صحابہ کے اندر جان آئی، حضرات صحابہ کے اندر وہ جذبہ پھر پیدا ہوا. تو اس کے بعد جا کر آگے کارروائی پوری ہوئی. تو یہاں جو ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ بھئی نبی جو ہوتا ہے وہ بھی ہمارے اور آپ کے جیسے کہ انسان ہے. ایسا نہیں کہ بھئی نبی جو ہے ہر حال میں زندہ رہے گا، ایسا نہیں ہے. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، کہ آپ کی جو وفات ہوئی، آپ دنیا سے پردہ فرما چکے، آپ اللہ کے پیارے ہو گئے، تو اس وقت بڑے بڑے صحابہ جو ہے ایسی حالت حضرات صحابہ کی ہو گئی تھی کہ کچھ جو ہے بول نہیں سکتے، کچھ کہہ نہیں سکتے. ایسی حالت جو ہے حضرات صحابہ کی ہو گئی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایسے جلیل القدر صحابی اور جلالی صحابی، اور آپ جو ہے ہر بات میں جو ہے بہت ہی تحقیق کے ساتھ اس کو جو ہے پرکھ کر کام کرنے والے صحابی، اور آپ کا اتنا اونچا مقام ہے کہ پورے دنیا کے انسانوں میں اللہ کے نبیوں کے بعد اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے بعد اگر کسی کا مقام و مرتبہ ہے تو پوری دنیا کے انسانوں میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ہے. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، اور اسی طریقے سے تمام نبیوں کو اگر ہٹا دیا جائے تو دنیا کے سب سے بڑے اور سب سے جو ہے مرتبے والے فضیلت والے انسان حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے. لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حالت کیا ہو گئی، آپ جو ہے تلوار لے کے کھڑے ہو گئے. اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ کے نبی کا انتقال ہو چکا ہے تو میں اس کی گردن مار دوں گا، میں اس کی گردن اڑا دوں گا. تو یہ جو ہے صحابہ کا یہ عمل تھا. صحابہ جو ہے اس حالت میں ہو چکے تھے، لیکن اس وقت پورے صحابہ کو سنبھالنے والے کون تھے؟
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ ایک واحد ایسے صحابی تھے جنہوں نے 1.25 لاکھ صحابہ کو سنبھالا. کوئی معمولی بات نہیں ہے. آج اگر کہیں جھگڑا ہو جائے تو جھگڑے کو جو ہے ختم کرنے کے لیے کتنی کوششیں کی جاتی ہیں, کتنی بھی کوششیں کر لیں ختم نہیں ہوتا جھگڑا. لیکن وہاں جو ہے 1.25 لاکھ صحابہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں اور ذرات صحابہ کی حالت جو ہے بہت ہی خراب ہو چکی ہے. ایسے حالت میں پورے صحابہ کو سنبھالنے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں. تو یہ جو ہے ایسے ہی اس وقت یہ بات ہوئی کہ بہت سارے لوگ جو ہے جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا فوراً جو ہے فتنوں کا دور شروع ہو گیا. ایک جماعت کھڑی ہو گئی, زکوٰۃ کا انکار کرنے لگی اور یہ کہنے لگی کہ بھائی اللہ کے نبی جب تک تھے تب تک زکوٰۃ کا حکم, لیکن اب اللہ کے نبی ہمارے سامنے نہیں ہیں تو اس لیے اب زکوٰۃ بھی ختم. اس قوم سے, اس جو ہے جماعت سے جنگ کرتے کرتے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی پورے 2.5 سال کی حکومت اور پورے 2.5 سال کا زمانہ گزر گیا. تو ایسا جو ہے ایسے ایسے فتنے پیدا ہوئے. تو یہاں جو ہے اللہ رب العزت اسی بات کو بتا رہے ہیں کہ بھئی ایک نبی آتا ہے دنیا میں, اس کی جو ہے مدت دنیا کی ختم ہو جاتی ہے, دنیا سے چلا جائے, تو کیا آپ بھی جو ہے اس کے جانے کی وجہ سے دین سے پھر جاؤ گے؟ دین ہر وقت قائم رہے گا اللہ کا. کوئی نبی قیامت تک کے لیے نہیں ہے. دین ہمارا جو ہے وہ قیامت تک کے لیے ہے, قیامت تک باقی رہے گا. اور باقی رہنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. اللہ کے علاوہ کوئی بھی باقی نہیں رہ سکتا. تو نبی جب انتقال ہو جائے تو یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ رب العزت جو ہے صحابہ سے فرما رہے ہیں کہ بھائی اگر نبی کا انتقال ہو جائے کیا تم لوگ دین سے پھر جاؤ گے؟ یہ تمہارے لیے زیب نہیں ہے, تمہارے لیے تمہاری یہ شان نہیں ہے. افإِمَّا قُتِلَ انقلبتم علی اعقابکم, سو اگر آپ کا انتقال ہو جائے یا آپ شہید ہی ہو جائیں تو کیا تم لوگ الٹے پھر جاؤ گے؟ وَمَن يَنقلب علی عَقِبَیہِ, اور جو شخص الٹا پھر جائے گا, یعنی کہ یہ سمجھ کر کہ بھئی نبی انتقال ہو چکے ہیں, چلو اب جو ہے ہمارے لیے دین نہیں ہے, یہ سمجھ کر اگر کوئی آدمی دین کو چھوڑ دے تو کس کا نقصان؟ کیا اللہ کا کچھ نقصان آدمی جو ہے کر سکتا ہے یا پھر جب نبی کا کوئی نقصان ہو سکتا ہے؟ نہیں, خود اپنی ذات کا نقصان ہے. جب آدمی دین سے پھر جاتا ہے تو پھر جو ہے وہ نقصان اپنے ہی لیے ہے. ایسا نہیں کہ بھئی اس کے دین سے پھر جانے کی وجہ سے دین جو ہے ختم ہو جائے گا یا پھر جو ہے اللہ کے لیے اللہ کا نقصان ہو جائے گا, اللہ کے نبی کا نقصان ہو جائے گا, ایسی بات نہیں ہے. تو آج بھی جو ہے بہت سارے لوگ جو ہے بہانے کرتے رہتے ہیں. بھئی یہ مسجدوں میں کبھی کبھی جو ہے کچھ بات ہو جاتی ہے تو کچھ چھوٹی موٹی باتوں کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو ہے بہانے کرتے ہیں کہ اس وجہ سے میں نماز کو نہیں آتا, اس وجہ سے میں نماز کو نہیں آتا, مسجد کو نہیں آتا. اگر آپ مسجد نہ آئے, نماز پڑھنے نہ آئے تو مسجد کا کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ اللہ کا کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ نقصان کس کا ہے؟ اپنا نقصان ہے. ہم جو ہے یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھئی ہمارے جانے کی وجہ سے اللہ کا گھر چلتا ہے, یہ سمجھ کے ہم جو ہے یہ سمجھتے ہیں, یہ کرتے ہیں کہ بھئی ہم اللہ کے گھر میں نہیں جاتے, ہم جو ہے نماز پڑھنے نہیں جاتے. یہ جو ہے یہ ہماری جو ہے بے عقلی کی باتیں ہیں. تو ان باتوں سے نہ تو اللہ کا کوئی نقصان ہو سکتا ہے, نہ ہی جو ہے اللہ کے گھروں کا کچھ نقصان ہو سکتا ہے, نہ ہی جو ہے اللہ کے دین کا کچھ نقصان ہو سکتا ہے. نقصان 100% ہمارا ہے. اور اس بات کو جو ہے الگ جو ہے ایک دوسرے طریقے سے سوچے کہ بھئی یہ بات مسلم ہے, اللہ جس آدمی سے محبت کرتے ہیں اس آدمی کو اپنے گھر میں آنے کی توفیق دیتے ہیں. اللہ کسی آدمی سے محبت کرتے ہیں تو اسی آدمی کو اللہ اپنے گھر میں بلاتے ہیں. مثال کے اعتبار سے ہمارے بہت سارے دوست ہیں, ہمارے بہت سارے جو ہے رشتہ دار ہیں, ہم ہر کسی کو اپنے گھر میں نہیں بلاتے. جس سے ہمیں زیادہ محبت رہتی ہے اس کو اپنے گھر میں بلائیں گے, اس کی مہمان نوازی کریں گے, اس کے لیے جو ہے کھانے پینے کا انتظام کریں گے, اس کے لیے سب کچھ انتظام کر کے ہم جو ہے یہ سمجھیں گے کہ بھئی ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ بھئی میری ایک بات کے اوپر میرے دوست نے, میرے رشتہ دار نے اپنا کام چھوڑ کر, اپنا گھر چھوڑ کر میرے گھر میں آیا ہے, یہ سمجھیں گے ہم. لیکن اللہ بھی ایسا ہی ہے کہ اللہ کو جو آدمی اللہ کو پسند رہتا ہے اسی آدمی کو اللہ اپنے گھر میں بلاتے ہیں, مہمان نوازی کرتے ہیں. اور جو آدمی اللہ کے گھر کو نہیں آتا تو سمجھے کہ وہ آدمی اللہ کو محبوب نہیں ہے. تو
تو یہاں جو ہے بات کلیئر ہو جاتی ہے کہ ہم کتنے بھی جو ہے کوششیں کریں، کتنے بھی ارادے کریں کہ بھائی فلانے کی وجہ سے، فلانے کام کی وجہ سے ہم نہیں آتے، تو اصل ہمارا نہیں آنا نہیں ہے، بلکہ اللہ کو ہمارا آنا پسند نہیں ہے، اس وجہ سے اللہ اس بہانے سے ہمیں اللہ کے گھر سے دور کر رہے ہیں۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ کسی بھی نیک کام میں ہم جو ہے اپنے آپ کو محتاج بنا کے اس نیک کام میں شامل ہونے کی کوشش کرنا ہے۔ ایسا نہیں کہ بھئی فلانے کی وجہ سے یا پھر جو ہے فلانے کام کی وجہ سے میں نہیں آؤں گا، میں نہیں کروں گا، یہ اپنا ہی نقصان ہے۔ تو اسی لیے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ بھئی نبی کا انتقال اگر ہو جائے، کیا تم جو ہے دین سے پھر جاؤ گے؟ اگر دین سے پھر جاؤ تو کس کا نقصان؟ آپ کا ہی نقصان ہے۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، جو شخص الٹا پھر جاتا ہے تو خدا تعالیٰ کا کوئی نقصان وہ آدمی کر نہیں سکتا، خدا تعالیٰ کا وہ آدمی کچھ بھی نقصان نہیں کر سکتا۔ پوری دنیا مل کر، پوری مخلوق مل کر اللہ کے لیے اگر نقصان کرنا چاہے تو رائی کا دانہ نہیں بلکہ چونٹی جو ہے اس کے پیر کے ناخن کے برابر بھی ہو نہیں سکتا۔ یہ جو ہے لامحال ہے، ناممکنات میں سے ہے کہ بھئی مخلوق ساری کی ساری اللہ کے قبضے میں ہے، اور یہ لوگ جو ہے مل کر اللہ کا نقصان کرنا چاہے تو کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے ضروری ہے۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، جو لوگ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اللہ رب العزت ان کو بہترین بدلہ عطا کرتے ہیں۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا، اور کسی آدمی کو موت آنا ممکن نہیں بدون حکم خدا تعالیٰ کے، یعنی کہ اللہ کے حکم کے جو ہے مرضی کے خلاف کسی آدمی کو موت نہیں آ سکتی۔ اللہ اگر چاہیں تو کسی آدمی کو موت آ سکتی ہے، اگر اللہ نہ چاہیں تو دنیا کا کوئی انسان، دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں ہے۔ ہم سنتے رہتے ہیں کہ بھئی اللہ جس کی جو ہے حفاظت کرنا چاہے، پوری دنیا مل کر اس کا نقصان کرنا چاہے تو بھی نقصان نہیں کر سکتے۔ اگر اللہ جس کا نقصان کرنا چاہے، پوری دنیا مل کر اس کو فائدہ پہنچانا چاہے تو بھی فائدہ اس کو پہنچا نہیں سکتی۔ تو یہاں اللہ رب العزت صاف لفظوں میں اللہ فرما رہے ہیں کہ بھئی اس کوئی بھی آدمی دنیا کا، اس کو جو ہے ہمارا جب حکم ہوتا ہے تو اس کی جان نکل جاتی ہے، اگر ہمارا حکم نہ ہو تو کوئی ذات جو ہے اس کی جان نکال نہیں سکتی۔ کتاباً مؤجلہ، اور اس کی میعاد متعین لکھ دی گئی ہے کہ فلانے وقت میں، فلانے تاریخ میں، فلانے دن، فلانے جگہ اس کا جو ہے انتقال ہوگا۔ اس پر جو ہے ایک واقعہ یاد آیا، لمبا ہے واقعہ لیکن مختصر جو ہے عرض کروں گا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بہت بڑے جو ہے نبی، بہت بڑے بادشاہ، آپ کا دربار جو ہے بہت بڑا دربار لگتا تھا، آپ کے دربار میں دنیا کی پوری مخلوق رہتی تھی۔ تو ایسے دربار میں ایک آدمی آیا، آ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں بیٹھا ہے، اور اس کے آنے کے تھوڑی دیر کے بعد ایک آدمی آتا ہے، آ کر جو پہلا آیا تھا اس آدمی کو گھور کے دیکھ رہا ہے۔ اب یہ آدمی ڈر گیا، ڈر کے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہتا ہے کہ حضرت فلانا آدمی جو ہے مجھے گھور گھور کے دیکھ رہا ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے، آپ جو ہے بڑے بادشاہ ہیں، آپ کی حکومت جو ہے ہوا کے اوپر چلتی ہے، تو آپ جو ہے ہوا کو حکم دے دیں کہ مجھے یہاں سے اٹھا کر کہیں جو ہے سمندر کے کنارے پہ چھوڑ دیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو سمجھایا لیکن بات اس کے سمجھ میں نہیں آئی، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دے دیا ہوا کو کہ اس کو لے جا کر کیا کرو، سمندر کے کنارے پہ چھوڑ دو۔ تو جیسے ہی یہ آدمی کو جو ہے ہوا اٹھا کر لے جا کر وہاں چھوڑی تو اس کے جانے سے پہلے وہ آدمی وہاں موجود تھا، جس کے ڈر کی وجہ سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار سے حضرت سلیمان علیہ السلام کو درخواست کر کے ہوا کے ذریعے سے وہ آدمی وہاں پہنچا، یا یہ آدمی وہاں پہنچنے سے پہلے وہ آدمی وہاں پہنچا ہوا۔ اب جو ہے فوراً جیسے ہی پہنچا تو دیکھا کہ وہ آدمی وہاں موجود ہے، تو اس سے بات چیت ہوئی، تو اس نے کہا کہ بھئی میں کیا ہوں، اسرائیل ہوں، ملک الموت، تیرے لیے میں جو ہے یہاں انتظار کر رہا ہوں۔ اس کے بعد اس کی روح قبض کر اس کی روح لے کر سیدھے جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس گئے، جا کر حضرت سلیمان علیہ السلام کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے جو ہے میرے اس کام میں آپ نے مدد کی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ بھئی کیا میں نے تیری مدد کی؟ تو حضرت ملک الموت نے کہا کہ اللہ کا حکم ہوا تھا کہ فلانے آدمی کی روح جو ہے سمندر کے کنارے پر نکالنا ہے، وقت جو ہے بہت کم ہے اور فاصلہ بہت دور کا ہے،
اس کی جو آپ جہاں مجلس آپ کی لگی ہے اس مجلس سے سمندر کا کنارہ بہت جو ہے میلوں کے اوپر جو ہے فاصلہ ہے. اب اتنے کم وقت بھی آپ کی کیسے آ سکتا؟ تو اس لیے میں آپ کے دربار میں آیا, اس کو گھور کے دیکھا تو اس کے اندر ڈر پیدا ہو گیا. اس نے آپ کی خدمت میں آیا, آپ سے جو ہے عرض کیا تو آپ نے جو ہے اس کی مدد کی, ہوا کو جو ہے آپ نے حکم دیا تو وہ ہوا لے جا کر اس کو جو ہے وہاں چھوڑ دی. اب میں نے سوچا کہ بھئی یہ اس آدمی کو میں گھور کے دیکھ رہا ہوں لیکن وہ آدمی یہاں بیٹھا ہوا ہے. پھر جو ہے اللہ کے بات کے اوپر مجھے یقین آ گیا کہ اللہ کا حکم ہے کہ وہاں اس کی جان نکالنا ہے. چلو یہاں بیٹھ کے کیا کرتا ہوں, وہاں جاتا ہوں, وہاں جانے کے بعد جو بھی ہوتا ہے اس کے بعد دیکھا جائے گا. تو جیسے ہی میں گیا تو میرے پیچھے یہ آدمی بھی وہاں پہنچ گیا. تو اسی وقت میں جو اب وقت جو ہے اللہ کا حکم ہوا تھا اس وقت میں جان نکالنے کا, تو اسی وقت میں نے برابر جو ہے اس کی جان نکالی. تو اس لیے موت جو ہے اپنے وقت سے نہ ہی ایک سیکنڈ آگے ہو سکتی ہے نہ تو پیچھے ہو سکتی ہے. ہر حال میں موت آنا ہی آنا ہے, اور اس کے لیے وقت متعین ہے, دن متعین ہے, تاریخ متعین ہے, اور جگہ بھی متعین ہے. دنیا کا کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھئی اس آدمی کو جو ہے موت فلانے جگہ پہ آ سکتی ہے. نہیں, ایک آدمی ہندوستان کا رہنے والا اور اللہ نے اس کی موت جو ہے دنیا کے دوسرے کونے میں لکھا ہے, تو کسی بھی حال میں اپنی موت کو جو ہے پانے کے لیے وہاں تک وہ پہنچے گا, پہنچ کر ہی اس کی جو ہے جان نکل سکتی ہے. تو یہاں اللہ نے فرمایا ہے کہ ہمارے حکم کے خلاف کسی آدمی کی موت جو ہے آگے پیچھے نہیں ہو سکتی. وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا. ایک اصولی بات اللہ یہاں فرما رہے ہیں, ہم سب کو جو ہے ان بات کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے. جو آدمی دنیا کے لیے محنت کرتا ہے تو ہم اس کو دنیا کا کچھ حصہ دے دیتے ہیں. وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا. اور جو آدمی آخرت کے لیے محنت کرتا ہے تو ہم اس کو کیا کرتے ہیں, آخرت کا حصہ, بہت بڑا حصہ اس کو عطا کرتے ہیں. آگے اللہ فرما رہے ہیں وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ. اور ایسے شکر گزار بندوں کا ہم بہترین سے بہترین بدلہ دنیا میں بھی دیں گے اور آخرت میں بھی دیں گے. آگے اللہ فرما رہے ہیں وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ. وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ. اور بہت نبی ہو چکے ہیں جن کے ساتھ ہو کر بہت اللہ والے لڑے ہیں, سو نہ تو ہمت ہاری انہوں نے ان مسائل کی وجہ سے جو ان پر اللہ کی راہ میں واقع ہوئی, نہ ان کا زور گھٹا. یعنی کہ یہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ بھئی آپ کے نبی سے پہلے بہت سارے نبی دنیا میں آئے اور ان کے ساتھ بہت سارے نیک لوگ ان کے ساتھ ہو کر بہت ساری جو ہے جنگیں کی ہیں, بہت سارے جو ہے مصیبتیں اٹھائی ہیں, بہت ساری پریشانیاں انہوں نے جھیلی ہیں. ان تمام چیزوں میں جو ہے ان کے لیے مصیبتیں آتی رہیں, پریشانیاں آتی رہیں, تکلیفیں آتی رہیں, لیکن وہ لوگ ٹس سے مس نہیں ہوئے. یعنی کہ اپنے ارادے میں وہ لوگ کم ہمت نہیں ہو, یعنی کہ اپنی ہمت کو کمزور نہیں کیا انہوں نے. یعنی اللہ رب العزت صحابہ کو مثال دے کے سمجھا رہے ہیں کہ بھئی آپ کے نبی سے پہلے بہت سارے نبی آئے, انہوں نے بھی جنگ کی, اور ان کے ساتھ بہت سارے نیک لوگ انہوں نے بھی جنگ کی, لیکن ان کے لیے بھی مصیبتیں آئیں. ان مصیبتوں کی وجہ سے وہ لوگ پیچھے نہیں ہٹے, تو اسی طریقے سے آپ کو بھی پیچھے نہیں ہٹنا ہے. تو یہی بات ہمارے بھی لیے ہے کہ دین پر چلنے کی وجہ سے بہت ساری مصیبتیں آتی ہیں. ایک آدمی ہے کہ بھئی جس کو جو ہے حلال حرام کی تمیز نہیں, حلال حرام کی تمیز نہیں, اب اس کے لیے کیا ہے, حلال بھی کھاتا ہے, حرام بھی کھاتا ہے, حلال بھی کماتا ہے, حرام بھی کماتا ہے, اس کے لیے کوئی چیز جو ہے معنی نہیں رکھتی. لیکن ایک آدمی ایسا ہے جو حلال طریقے سے زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے, تو اسی کے راستے میں مصیبتیں آتی ہیں, اسی کے راستے میں مصیبتیں آتے ہیں. اور یہ مصیبتیں کیوں آتی ہیں, اللہ جو ہے پرکھتے ہیں, آزمائش پہ ڈالتے ہیں کہ بھئی میرا بندہ حلال طریقے سے زندگی گزارنا چاہتا ہے, تو چلو ہم جو ہے کچھ آزمائش میں مبتلا کر کے دیکھتے ہیں, امتحان لیتے ہیں, ایگزام جو ہے کرتے ہیں کہ میرا بندہ جو ہے اس ایگزام میں, اس امتحان میں, اس آزمائش میں کامیاب ہوتا ہے یا نہیں. تو اس لیے ضروری ہے کہ صحیح طریقے سے زندگی گزارنا اصل چیز ہے. غلط سلط جو ہے یہ ہمارا کام نہیں ہے, یہ کافروں کے لیے ہے. کافروں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا ہی جنت ہے, ہمارے لیے جنت کہاں ہے, آخرت کے بعد اللہ رب العزت ہمیں جنت عطا کریں گے. دنیا ہمارے لیے قید خانہ ہے, تو ہم کو جو ہے حلال حرام کی تمیز کرنا ہے. اس کے اوپر مصیبتیں آتی ہیں تو ان مصیبتوں کے اوپر صبر کرنا ہے, یہی اصل چیز ہے. آگے اللہ فرما رہے ہیں وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ. اللہ رب العزت صبر کرنے والوں سے ہی محبت کرتے ہیں.
اللہ رب العزت صبر کرنے والوں سے ہی محبت کرتے ہیں. صبر نہیں ہے، بے صبری ہمارے اندر ہے. بے صبری کی وجہ سے ہم جو ہے کسی چیز کا کوئی خیال نہیں کرتے، نہ ہی حلال نہ ہی حرام، نہ کوئی جائز نہ ناجائز مکروہ، کسی چیز کا کوئی اعتبار نہیں. چلتے ہیں اور زندگی گزار رہے ہیں. تو اس کا جو ہے بھگتنا آخرت میں ہوگا. اس دنیا کی زندگی کا بھگتنا آخرت میں ہوگا. آخرت میں اللہ رب العزت جو ہے اس دنیا کی زندگی کے اوپر ہمیں جو ہے عذاب میں پکڑ لیں گے. تو اس لیے ضروری ہے کہ صحیح طریقے سے زندگی گزارنا ہے، اور اس صحیح طریقے سے زندگی گزارنے کی وجہ سے مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، تو ان مصیبتوں پریشانیوں کے اوپر صبر کرنا ہے. صبر کے ساتھ زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت جو ہے ہر چیز میں آسانی پیدا کریں گے. اگر ہم جو ہے چھوٹی موٹی مصیبتوں کی وجہ سے پریشان ہو گئے اور دین کے دائرے سے نکل گئے، حلال حرام کی ہم نے تمیز نہیں کی، تو پھر اللہ رب العزت بھی جو ہے ہم کو اپنے حال پہ چھوڑ دیں گے. اللہ رب العزت بھی ہمیں جو ہے اپنے ہاتھ پہ چھوڑ دیں گے. بھائی جب میں اتنی دیر جو ہے قدر کر رہا ہوں تو اپنی قدر اتنی نہیں کر رہا ہے، تو چل تیرا کام تیرے حال پہ چھوڑ دیتا ہوں. اللہ فرما رہے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. جو قوم بدلنے کی کوشش کرتی ہے اللہ اس کے لیے راستے آسان کرتے ہیں. جو قوم بدلنا ہی نہیں چاہتی، بھئی ایک آدمی ہے بدلنا ہی نہیں چاہتا، تو اس کو جو ہے پوری دنیا مل کر سمجھائے سمجھتا نہیں ہے. آدمی پوری دنیا مل کر سمجھائے سمجھتا نہیں. تو اس لیے ضروری ہے کہ اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کرے اور صحیح طریقے سے زندگی گزارنے کی کوشش کرے. حلال حرام کا بہت ہی جو ہے تمیز کرنے کی ضرورت ہے. اگر حلال حرام کا تمیز نہیں کرتے ہوئے ہم نے مال کمایا اور زندگی گزاری، تو اس مال کا اس زندگی کا کوئی اعتبار نہیں اللہ کے پاس. اور اس کا اللہ رب العزت ہمیں جو ہے آج جتنا ہم منمانی کریں گے اتنا ہی اللہ رب العزت ہمیں جو ہے عذاب میں مبتلا کریں گے. تو اس لیے ضروری ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو آدمی حلال حرام کی تمیز نہیں کرتا اس کے دل کو سکون بھی نہیں ملتا. اس کے دل کو سکون بھی نہیں ملتا. آپ چاہے تجربہ کر کے دیکھ لیں کہ ایک آدمی جو ہے حرام جو ہے زندگی گزارتا ہے، حرام طریقے سے مال کماتا ہے، مال تو اس کے پاس ہے، مال تو اس کے پاس ہے ظاہری اعتبار سے، لیکن سکون اس کو نہیں مل سکتا. اللہ رب العزت ہرگز اس کو سکون نہیں دے گی. تو اس لیے سکون کس میں ہے؟ حلال چیز میں ہے، چاہے تھوڑی ہی کیوں نہ ہو. اسی کے اندر اللہ رب العزت نے دلوں کا سکون رکھا ہے. تو اس لیے ضروری ہے کہ دلوں کا سکون پانا ہے تو حلال طریقے سے زندگی گزارنا ہے، حلال طریقے سے کمانا ہے، کمایا ہوا مال حلال طریقے سے خرچ کرنا ہے. اگر ہم ایسا نہیں کہ بھائی اپنی منمانی کریں گے تو پھر اللہ رب العزت جو ہے اب ہر چیز ہم سے چھین لیں گے. دلوں کا سکون چلا جائے گا، عبادتوں کا خشوع خضوع ختم ہو جائے گا، عبادتوں کی جو جان ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی، عبادتیں ہماری نام کے رہ جائیں گی. تو اس لیے ضروری ہے صحیح طریقے سے زندگی گزارنے کی کوشش کریں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو حلال حرام کی تمیز کرتے ہوئے، جائز ناجائز کا فرق کرتے ہوئے صحیح طریقے سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس کے اوپر جو مصیبتیں آئیں، جو پریشانیاں آئیں، ان پر صبر کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے.